نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم یوٹیوب پر ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے بر صغیر پاک و ہند، بلکہ آپ یہ کہیں کہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین، سیاستدان، دانشور اور تحریکوں کے بانی سید ابو اعلیٰ مودودی کی شخصیت پر بات کریں گے۔ ان کی شخصیت پر بات کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تحریک کو نئی ممیز بخشا۔ انہوں نے اسلامی تحریک کی بنیاد رکھی، ایک جماعت بنائی اور وہ جماعت بالآخر پاکستان اور ہندوستان کے اندر بلکہ بنگلہ دیش میں بھی سرگرم میں عمل ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی کا تعلق حضرت امام حسن کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ 1300 سال کا ان کا جو شجرہ ہے اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ رشد و ہدایت اور فقر و درویشی اس خاندان کا ایک حصہ ہے۔ میں نے سید ابو الاعلیٰ مودودی سے 2 بار ملاقات کی ہے۔ مجھے شرف حاصل ہوا ہے، ایک بار میں جب وہاں لاہور گیا تو وہاں پر ان کا دیدار ہوا۔ پھر دوسری بار جب وہ راول پنڈی میں تشریف لائے تو اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان سے ملاقات ہوئی۔ میں ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ انہوں نے پاکستان میں نوجوانوں کی ایک ایسی فوج تیار کی جس نے سوشلزم، کمیونزم اور سیکولرزم کے خلاف ایک بند باندھ دیا۔ پاکستان میں گو تو بہت سی اسلامی تحریک ہیں جن کے رہنما سرگرم عمل ہیں، لیکن کچھ مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت بنائی جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل تھے۔ اس جماعت میں بریلوی موجود بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور دوسرے مکاتب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس جماعت کا حصہ ہیں۔ یہ جماعت جب بنائی گئی تو بر صغیر میں سوشلزم کا بڑا چرچا تھا، بڑی ایک سرخوں کا ایک لہر چل رہی تھی کہ ایشیا سرخ ہے، تو انہوں نے پاکستان اور بر صغیر میں ایشیا سبز کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے تفہیم القرآن بھی لکھی جو آج لوگوں کی رہنمائی کا باعث بن رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جہاں پر دین کے مسئلے میں اختلافی صورتحال کو جنم نہیں دیا، وہاں انہوں نے سیاست میں استقامت کو رواج دیا اور استقامت کو آگے بڑھایا۔ وہ ایک ایسے اسلامی فوج کے ایک ایسے جرنیل تھے جنہوں نے پھانسی کی سزا ہونے پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا، جنہوں نے مولانا عبدالستار خان نیازی کے ساتھ 1953 میں جب سزائے موت ایک فوجی عدالت نے سنائی تو انہوں نے کہا کہ میری جوتی کی نوک پر میں پھانسی کی سزا کی معافی نہیں مانگوں گا۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک تھی ختم النبوت کی، اس میں وہ پیش تھے، انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ بالآخر اس وقت کے حکمرانوں نے انہیں سزا ختم کرنا پڑی۔ اس طرح وہ بارہا قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ انہوں نے جیل میں بھی بڑی جرأت و استقامت کے ساتھ جیل کاٹی۔ مجھے یاد ہے، مجھے بتایا بھی گیا ہے کہ جب وہ جیل میں ہوتے تھے تو نہ تو وہ کوئی فرمائشیں کرتے تھے، نہ انہیں کوئی تھا کہ میرے جیل میں میرے ناز نخرے کیے جائیں۔ سادہ سی غذا وہ استعمال کرتے تھے، نہ ہی وہ کوئی وہاں پر بھوک ہڑتال کرتے تھے کہ میرے لیے انواع اقسام کی چیزیں کیوں نہیں ہیں۔ لیکن جیل میں قلم ان کے پاس ہوتا تھا اور وہ تحریر کے
ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا تھا۔ انہوں نے بڑی کتب جیل کے اندر لکھی جو آج لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں 26 اگست 1941 کو انہوں نے جماعت اسلامی کا بنیاد رکھی۔ بالآخر یہ جماعت بڑھتے بڑھتے آج پاکستان کی اسٹیٹ پاور کے لحاظ سے سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سید ابوالعلا مودودی جب علامہ اقبال کی فرمائش پر پٹھان کوٹ چھوڑ کر لاہور آ گئے تو پھر انہوں نے اس کو یہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ بہت قسم پرسی کے عالم میں انہوں نے اپنے یہاں سفر کا آغاز کیا۔ بالآخر انہوں نے ایک بڑی جماعت بنائی، اس کے پیروکار پیدا کیے، اور آج یہ بات دیکھی جائے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں یہ ہوتا یہ ہے کہ وراثت میں قیادت ملتی ہے۔ ان کے دور میں کوئی قیادت وراثت میں نہیں ملتی گی۔ ان کے بعد میاں طفیل آئے، ان کے بعد قاضی حسین احمد آئے، ان کے بعد سید منور حسن آئے، اس کے بعد اب سراج الحق ہیں۔ کوئی جماعت اسلامی میں باپ کے بعد بیٹا نہیں آیا، نہ ہی کوئی دوسرا ایسا آدمی آیا جو منظور نظر ہو رخصت ہونے والے امیر کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس جماعت کو توڑنے کی بڑی بڑی کوششیں کی گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میاں طفیل کو یہ باور کرایا گیا کہ جماعت اسلامی کا کریکٹر تبدیل ہو رہا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن انہوں نے سید ابوالعلا مودودی کی بنائی ہوئی جماعت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج واحد جماعت ہے جماعت اسلامی جو منظم بھی ہے، جو ایک بھی ہے، اور جس کی قیادت جو ہے وہ عام لوگوں سے ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سرمایہ دار، کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس بچپن میں جوتے نہیں تھے اسکول جانے کے لیے، بستہ نہیں تھا، جو پتھروں پہ چل کے اسکول جایا کرتا تھا، آج وہ اس جماعت کا امیر ہے۔ جماعت اسلامی کی سیاست سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور مجھے بھی اختلاف ہے، میں بارہا جماعت اسلامی کے اکابرین سے ان کی سیاست پہ گفتگو کرتا رہتا ہوں، لیکن جو ان کا مشن ہے، جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کی سوچ ہے، اور جو ان کا ماٹو ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں جب تک جماعت اسلامی جیسی جماعت موجود ہے، اس کو کوئی پاکستان میں سیکولرزم، سوشلزم، کمیونزم اور اس طرح کی جو فحاشی اور یہ دوسری لعنتیں جو ہیں کوئی پنپ نہیں سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی انہوں نے بنائی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سید ابوالعلا مودودی نے ایک ایسی جماعت کھڑی کر دی کہ جس کی موجودگی میں پاکستان میں اسلام کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ پائے کے سیاستدان تھے، وہ لوگوں کے دربار پر چل کر جانے والے نہیں تھے، اور ہوتا یہ تھا کہ ان کے گھر پہ لوگ، ان کے غریب خانہ پہ لوگ بڑے بڑے لیڈر آیا کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو جب مصیبت میں پھنس گئے اور جب ان کی حکومت کے خاتمے کے دن قریب آ گئے 1977 میں، تو وہ ان کے گھر ہی چل کر وہی گئے۔ سید ابوالعلا مودودی نے نہ تو کوئی اپنی جائیداد بنائی، نہ کوئی اپنے لیے کوئی بہت بڑا مالی سرمایہ چھوڑ گئے۔ اگر سرمایہ چھوڑ گئے ہیں وہ کتب کی شکل میں ہے جس سے لوگ صدیوں رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سید ابوالعلا مودودی کی شخصیت جماعت اسلامی کے لیے جہاں تقویت کا باعث ہے، جہاں ان کے لیے رہنمائی کا باعث بن رہی ہے اور بنی رہے گی، وہاں عام لوگوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سید ابوالعلا مودودی سے محبت کرنے والوں کا دن بدن اضافہ ہوتا رہے گا۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ ان کی کتب پڑھ کر رہنمائی حاصل کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید ابوالعلا مودودی ایک قطب مینار تھے، ایک قطب مینار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ لوگ ان سے، ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔